في خاطري يا شاغلا فكري هاجسي سبح تھے مدینہ کی سرحدیں قریب آتی اونٹنی تیزی سے دوڑاتے تھے. کس وجہ سے؟ مدینہ تیرے اندر آ کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکون پاتا ہوں. یہ میرا وطن ہے, یہ میری رہائش گاہ ہے, یہ میری ہجرت گاہ ہے. میں اس وطن, اتنی محبت اسلام میں وطن کے ساتھ جائز ہے. لیکن میں ہندوستان کے مسلمانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. کیا وطن کی محبت اسلام میں یہ ہے؟ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کے مذہب کا ہے رنگ و نسل پر انحصار, اور قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری. ہندوستان کے مسلمان آج اس بات کے اوپر غور کریں, اور دکھ ہوتا ہے کئی لوگ جن کا منہج بظاہر قرآن و سنت ہے, آج وہ ایک دارالکفر میں آباد ہیں. ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. کسی کا ہندوستان میں کسی مسلمان کا پیدا ہو جانا اس کا قصور تو نہیں ہے. کسی مسلمان کا پاکستان میں پیدا ہو جانا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں تو ہے ہی نہیں. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ہندوستان میں تم کیوں پیدا ہوئے. ہندوستان میں تمہارا پیدا ہونا قابل اعتراض نہیں ہے. قابل اعتراض بات اسلام میں یہ ہے کہ دارالکفر کے اندر مسلمان اقلیت رہتی ہو, اور وہ دارالکفر کسی اسلامی ریاست کے اوپر حملہ آور ہو جائے, اور وہاں کا مسلمان اس دارالکفر کی فتح و نصرت چاہے. اللہ کی قسم یہ اسلام میں حرام ہے. اور اتنا خطرناک قرآن کی آیت سے ثابت ہے جو دارالکفر میں رہتے ہوئے مسلمان کے ساتھ ٹکراؤ کی صورت میں دارالکفر کی فتح اور نصرت کی دعا کرے, دل میں خیال رکھے, دل میں ارادہ کرے, دل میں خواہش رکھے, وہ کافر ہو جاتا ہے. ہم نے آج تک اتنی سخت بات نہیں کی, لیکن یہ حقیقت ہے, یہ سچ ہے. جو بندہ, اچھا یہ بات بھی بڑی عجیب ہے, دلائل کیا پیش, میں کہتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کیا تھا؟ ہر بات میں بولنا فرض ہے. یہ نہیں ہم کہتے کہ تم پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاؤ, یہ نہیں کہہ رہے. تم سے مطالبہ کم از کم خاموش رہو. خاموشی سے کیا تمہارے اوپر ہندوستان نے گنے تانی ہوئی ہیں؟ ہمیں پتہ ہے تم اقلیت ہو وہاں پہ, ہم اس بات کا لحاظ کرتے ہیں. لیکن کیا تمہیں زبردستی مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم بیان دو؟ یہ بات بھی یاد رکھیں, یہ بات فلسفہ یاد رکھنا چاہیے. کیا موالات؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کی تیمارداری کے لیے گئے, جی گئے. اس بات سے کس نے انکار کیا؟ یہ بات یاد رکھے. ایک آیت کو بڑا مینیپولیٹ کیا جاتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. یہاں پہ دوست مت بنانے کا جو مطلب ہے, جس کے اوپر اجماع امت ہے, اس کو چھوڑ دیا گیا. دوست مت بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں ہو سکتا, ان کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا, وہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی لڑکے کی عیادت کرتے رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کریم آخری دن اس کے سرانے کھڑے, عیادت کے لیے آئے. اس بچے کو نبی کریم سے محبت ہو گئی, انسیت ہو گئی کہ یہ بندہ نہ میرا رشتہ دار ہے نہ میرا واقف ہے, ہر روز آتا ہے, میرا حال پوچھتا ہے, میرے لیے دعا کرتا ہے, میری تیمارداری کرتا ہے, مجھے پانی پلاتا ہے, مجھے کھانا کھلاتا ہے. یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں ہیں, آنکھوں میں پانی ہے. بیٹے اسلام کو قبول کر لے, میں اللہ کا نبی ہوں, میں کوئی عام انسان نہیں ہوں جو تیری تیمارداری کے لیے آتا ہوں. میرے دل میں خواہش ہے تو جنت میں چلا جائے. یہودی لڑکا اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے. باپ ایسے لمحات میں ایک دفعہ نبی کریم کے چہرے کو دیکھتا ہے, دوسری مرتبہ یہودی اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے, اور بیٹے کو کہتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں قبول کر لو. ابھی کلمہ منہ سے نہیں ادا کرتا, روح جسم سے نکل جاتی ہے. مقدر کی بات ہے, قسمت کی بات ہے. یہ بات ہم نہیں کہتے, اللہ کی قسم غلط مسئلے مشہور کیے ہیں. یہودی ہمارے گھر عیسائی ملازم کام کرتے ہیں, ہم ان کی شادی بیاہ جہیز کے انتظام میں حصہ لیتے ہیں کہ نہیں؟ موالات منع, موالات اور دوستی میں بہت بڑا فرق ہے. موالات یہ ہوتی ہے کہ کفار کے مذہبی تہواروں کے اندر, کفار کے مذہبی عقیدے کے اندر
کفار کی فتح و نصرت کے لیے، کفار کی فتح و نصرت کے لیے ان کے ساتھ اپنا ارادہ ظاہر کرنا، کفار کی فتح و نصرت کے لیے ان کے ساتھ اپنے تعاون کو پیش کرنا۔ موالات کا مطلب یہ ہے، موالات کا مطلب دوستی نہیں ہے، ورنہ تو صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ آپ کو پتہ ہے امیہ بن حلف جو حضرت بلال پہ ظلم کیا کرتا تھا، جب وہ پکڑا گیا نا تو حضرت بلال نے آواز لگائی، دوڑو، یہی ہے وہ ظالم بے ایمان، مجھے لٹاتا تھا، مجھے تپتے صحرا میں دہکتی آگ کے اوپر لٹا کر میری پشت کو، میرے سینے کو گرم پتھروں اور نیزوں سے داغا کرتا تھا، آج پکڑا گیا ہے۔ مسلمان اس کے اوپر چڑھ دوڑے، ایک صحابی اس کو بچا رہے، چھوٹے صحابی نہیں ہے، بڑے صحابی، کہ یہ میرا دوست تھا مکہ میں۔ سمجھے ہیں بات؟ دوستی ہونا، کافر مشرک کے ساتھ دوستی ہونا یہ عیبدار بات نہیں ہے، موالات ہونا عیبدار بات ہے۔ کہ بندہ یہ خواہش کرے کہ کافر مسلمانوں پہ فتح پا لیں، یہ موالات ہے۔ بندہ یہ خواہش کرے کافروں کے تہوار میں ان سے بڑھ چڑھ کے حصہ لوں گا، یہ موالات ہے، یہ حرام ہے اسلام میں۔ اور قرآن پاک کی آیت اس بات کے اوپر اشارہ کرتی ہے، جو ایسے معاملات میں ان کا ساتھ دے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ہندوستان کے مسلمان کو عجیب بات ہے، ہم، اور یہ بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، میرے ہندوستان کے اندر دوست موجود ہیں فیس بک کے اوپر، مسائل کے اوپر، کیا ہم صفی الرحمان مبارک پوری کی عزت نہیں کرتے؟ کیا ہم وسیع اللہ عباس کی عزت نہیں کرتے؟ وہ علماء بھی ہماری آنکھ کا تارا ہیں، لیکن وہ اپنی قوم کی اصلاح کریں، ان کی نصیحت کریں کہ جب مسلمان کسی دارالکفر میں آباد ہو، آپ کی ریاست دارالکفر اعلانیہ ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کہتی ہے۔ آپ کو پتا ہے ہندوستان کی ریاست شرک کی سب سے بڑی ریاست ہے دنیا کے اندر، اعلان دارالکفر ہے۔ دارالکفر میں رہنے کے بعد آپ کسی دارالاسلام کے فوجی کے خلاف تلوار کیسے اٹھا سکتے؟ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ یہ بات بھی آج یاد رکھیے، سن لیجئے، میں اور آپ افغانستان کے اوپر امریکہ کے حملے کے اندر اگر دل میں یہ خواہش بھی کریں نا، خواہش کہ اللہ امریکہ کو کامیاب کر دے، ہم بھی پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اصل میں تو امریکہ کے خلاف گفتگو بھی کی، اس کے حملے کے بارے میں جگہ جگہ مکالمات بھی ہوئے، مسلمانوں نے اپنا موقف پیش کیا، لیکن کمزوری کی وجہ سے اب آپ یہ کہیں کہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ اللہ امریکہ کو افغانستان کے طالبان پہ فتح دے دے، اللہ کی قسم یہ عقیدہ باطل، وہ الگ بات ہے۔ یہ موالات ہے کہ انسان یہ خواہش کرے کافر مسلمانوں کے اوپر قبضہ کر لیں، کافر مسلمانوں کے اوپر غلبہ کر لیں، یہ اسلام میں 100% حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دلیر آدمی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک رات شب خون پڑا، لوگ ہڑبڑا کے اپنے بستروں سے اٹھے، بستروں سے اٹھنے کے بعد شور و غوغا مچ گیا۔ کیا دیکھا؟ مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگے، دیکھا آمینہ کے لال گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے ہوئے مدینہ کی سرحدوں سے واپس آ رہے ہیں۔ ابھی صحابہ نکل رہے ہیں، نبی کریم سے رات سے واپس